الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا غوثنا غياثنا قطبنا حبيبنا طبيبنا سلطاننا بشيرنا محمودنا مطلوبنا مقسومنا محبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب العالمین مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، میرا آج کا عنوان شان اولیاء
بالخصوص حضور سیدی و ساندی و مرشدی و محبوبی و مولائی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں ایک لطیف نکتہ سنانا چاہوں گا کہ ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرما کر ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، بچہ تو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، پر مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، محبوب کا امتی بھی بنا دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ برگزیدہ بندوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سرکار کی سیرت، صورت، کردار اور احوال اور جتنے بھی معاملات ہمیں بتائے جاتے ہیں، آپ کے اسوہ رسول کو ذکر کیا جاتا ہے، ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکلنا، حضرت ذرا ہمیں انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ جس محبوب نے سکھایا اس کی تو عظمتوں کے کیا ہی کہنے۔ حضرت تو حضرت ذی وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں برگزیدہ بندے کے گھر میں پیدا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ حضرت توجہ سے ذرا بات سننا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور زید بن حارثہ کا جنت میں محل دکھایا گیا، مقام دکھایا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ میرے بڑے چہیتے صحابی تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں بھی ان سے بڑا پیار کرتا تھا، ان کا مقام بڑا، ان کی شان بڑی، ان کی عمل بڑے، ان کی نیکیاں بڑی، ان کا کردار اعلیٰ۔ جنگ موتا کے اندر یہ دونوں شیر، آمنہ کے لال کے شہزادے شیر اور آپ کے صحابی شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ان کے محل کو دکھایا گیا تو میں نے جبریل کو طلب کیا، جبریل کو بلایا، جبریل سے پوچھا، جبریل یار یہ جب شہید ہوئے تو ان کا عمل اچھا تھا، ایک ہی عمل تھا کہ یہ جنگ میں شہید ہوئے اور موتا میں شہید ہوئے، اور ان کے عمل کے اندر تو کوئی فرق نہیں، عمل تو ان کا ایک ہی ہے، برابر عمل ہے۔ لیکن جبریل یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جعفر طیار کا مقام اوپر والا ہے، درجہ اوپر ہے، اور زید بن حارثہ کا درجہ نیچے ہے۔ تو جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات اعمال سے نہیں بنتی، بات کردار سے نہیں بنتی، بسا اوقات بات آپ کی نسبت سے بنتی ہے۔ جعفر طیار کو آپ سے نسبت ہے، رب نے فرمایا اے لوگو نسبت ان کی برابر ہے، ان کا عمل برابر ہے، لیکن میں اپنے محبوب کے نسبت والوں کو اوپر والا مقام عطا کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، نسبت اور جو برگزیدہ بندوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو مقام اعلیٰ عطا کرتا ہے، ان کو درجے اعلیٰ عطا کرتا ہے۔ یوں ہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برگزیدہ اللہ کے ولی کے گھر پیدا ہوئے۔ کون ولی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک بڑے کامل ولی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑی آپ کی شان، بڑا آپ کی شوقت، سارا دن عبادت، ساری رات عبادت، سارا دن جہاد، ساری دن رات نوافل، روزے، اذکار۔ لیکن کیا بات ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر سے نکلے، ایک صحرا کو کراس کیا، ایک دریا کے کنارے پہنچے، بھوک شدت کی، پیاس شدت کی، اور دریا میں تیرتا ہوا سیب ملا تو آپ نے اس کو نکالا اور کھایا۔ جب کھایا
تو آپ کے دل میں خیال آیا بھائی میں نے تو اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، کھایا کیسے؟ پھر آپ کو آگے کے معاملات پتہ ہیں کہ آپ نے پھر کتنا دور دراز کا سفر کیا، پھر سفر کرنے کے بعد ایک باغ کی رکھوالی کرتے رہے، پھر دوسری شرط کے بعد تیسری شرط، پھر وہ شرط بھی ایک عجیب کہ ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی جناب، کانوں سے سن نہیں سکتی۔ شرط کو منظور کیا صرف اس لیے کہ وہ پروردگار عالم راضی ہو جائے، وہ وحدہ لا شریک رب راضی ہو جائے۔ اس رب کی رضا کے لیے دنیا کی ساری مشکلات کو اپنے جسم پر برداشت کی، مشکلات سے وقت گزارا، پھر اس سے شادی کی، نکاح ہوا، پھر اس کمرے میں گیا، دیکھا کیفیت۔ حضرت ہمارے ہاں تو ایک کیفیت ہے کہ ہم حسینہ کو بازار سے گزرتے دیکھ لیں تو بار بار تکتے رہتے ہیں۔ کیا ہماری آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں ہے؟ کیا ہماری مائیں بہنیں ان بازاروں میں نہیں جاتی؟ کیا ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں اور لوگ تکیں اور دیکھیں، ہمیں حیا نہیں آتی؟ ہم مارنے پر تل نہیں جاتے؟ تو آپ جب اس کمرے کی دہلیز پہ دروازہ کھلا دیکھا تو جانے کے باوجود دیکھا نا، جب آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کانوں سے سن سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، پاؤں بھی صحیح سلامت ہے، آگے نہیں بڑھے، پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پیچھے پلٹے، اور کہا حضرت شیخ صاحب، پیر صاحب، بابا جی، آپ نے جو شرط بتائی تھی کہ آنکھوں سے نبینی، وہ تو نبینی نہیں ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، وہ تو پکڑ سکتی ہے، پاؤں ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا وجہ یہ ہے ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اپنا ہاتھ کسی حرام کام کے لیے نہیں بڑھایا، پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہ اپنا پاؤں کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکالا، آنکھوں سے نبینی اس لیے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں، زبان سے گونگی اس لیے کہ کبھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی۔ تو اس لیے تو جب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا جان ام الخیر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز اور آپ کی لخت جگر اور آپ کی ثانی فاطمہ، حیا، کردار، صورت، سیرت، آج دیکھیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری محلے دار عورتیں، خواتین گلی محلے سے گزرتی ہیں، کوئی پردے کا حیا نہیں، کوئی جناب والا گفتگو کا طریقہ نہیں، کوئی دیکھنے کا انداز نہیں، فحاشی عریانی کے اڈے ہر طرف۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، کیسی ماں، جب ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہو تو کیا دیکھیں، ماں فرید الدین کی ہو تو بیٹا فرید پیدا ہوتا ہے، ماں قطب الدین کی ہو تو بیٹا قطب الدین کا پیدا ہوتا ہے، ماں معین الدین کی ہو تو بیٹا معین الدین پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ ثانی عبد القادر جیلانی کی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور ماں آمنہ کے لال کی بیٹی ہو، نبیوں کے سردار کی لخت جگر ہو، اور نام فاطمہ الزہرا ہو، بیٹا حسن و حسین پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ذی وقار ماں کا بھی بڑا کردار ہے، ہمیں ہماری ماؤں کو ذرا اس طرح چاہیے۔ آج ماں اپنے کردار سے واقف ہے کہ کردار کیسا تو بیٹے پھر کیسے ہوں گے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی ذرا سلسلہ نسب والد کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے ابا جان کا نام کون؟ عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی کے ابے کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ، موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابے کا نام سبحان اللہ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت یحییٰ کے ابا کا نام حضرت سیدنا داؤد رحمت اللہ علیہ، حضرت داؤد کے ابا کا نام حضرت سیدنا موسیٰ ثانی رحمت اللہ علیہ، موسیٰ ثانی کے ابا کا نام عبداللہ رحمت اللہ علیہ، عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام موسیٰ الجون، اور موسیٰ الجون کے ابا کا نام عبداللہ محض، عبداللہ محض کے ابا کا نام امام حسن مصنع، اور حسن مصنع کے ابا کا نام حضرت امام حسن، اور امام حسن کے ابا کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ذی وقار ان کا یہ دیکھیں، ہر ایک لسٹ میں حضرت علی کی شان دیکھیں، امام حسن کا مقام دیکھیں، حضرت امام حسن مصنع کا مقام دیکھیں، عبداللہ محض کا مقام دیکھیں، حضرت یحییٰ کا، حضرت داؤد، ساری یہ 10 سلسلے جو ہیں اوپر پشتوں کے، یہ سارے دیکھیں، ہر ایک بزرگ ایک سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اگر نیکیوں کی بات کریں تو نیکیوں میں کمال ہے، عبادت کی بات کریں تو عبادت میں کمال ہے، روزہ رکھنے کی بات کریں تو ایک سے اوپر کے درجے ہیں۔ روزے کی بات آتی ہے تو سارے روزے دار نظر آتے ہیں، حج کی بات آتی ہے تو سارے حاجی نظر آتے ہیں، اگر قرآن کی بات آتی ہے تو سارے قاری نظر آتے ہیں، اگر نمازی کی بات آتی ہے تو سارے نمازی نظر آتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ساری کائنات کے اندر ولی آپ نے دیکھے، داتا علی اجویری کا مقام 8 پشتوں سے ان کا تعلق جا کر نبی کریم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور غوث پاک کا 10 پشتوں سے جا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے۔ کون؟ داتا علی اجویری، جن کے چرچے آپ نے دیکھے، جن کی شانیں آپ نے سنی، سارے معاملات۔ لیکن داتا صاحب کا سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے۔ کون داتا صاحب؟ احمد علی لاہوری اور دیوبند کا ایک بہت بڑا ملا، اس نے چیلنج کیا کہ یہ قبر داتا صاحب کی نہیں، تو فیصل آباد سے اٹھے ایک مجدد، ایک شاعر، ایک شعر، ایک دلیر، ایک محدث، ایک حافظ، ایک مفتی، ایک علامہ، محدث اعظم فیصل آبادی سردار احمد محدث فیصل آبادی اٹھے اور آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد فرمایا اگر تو نے یہ چیلنج کیا ہے تو آ داتا صاحب کی قبر میں، تو آواز لگا کہ یہ داتا صاحب کی قبر نہیں، اور جب یہ تو آواز لگائے گا تیرے بعد میں کہوں گا یہ داتا صاحب کی قبر ہے، اور داتا صاحب قبر سے نکل کر بتائیں گے کہ میں داتا صاحب ہی نظر آ رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار یہ محدث اعظم فیصل آبادی، ان کا بھی سال میں عرس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جن کا عرس سال میں 1 بار ہوتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ان کا عرس سال میں 1 بار ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سال میں 1 بار عرس ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی عرس 1 بار ہوتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی عرس 1 بار ہوتا ہے۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ عرس 1 بار ہوتا ہے۔ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی جن کا مقام، جن کی شہرت، جن کا چرچا، جن کا دبدبا، جن کی عزت، جن کی مقام دنیا میں ببانگ دہل ہر طرف چرچے ہیں، اور مقام یہ ہے کہ جب سرکار کی شان کی باری آتی ہے تو کبھی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت توجہ تو کریں، کون اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ان کا بھی عرس سال میں 1 بار ہوتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ اور پیر شیخ عبد الحکیم جھنگ والے عبد الحکیم، میاں عبد الحکیم ایک دربار ہے آستانہ علیہ ہے خانے وال کے قریب، اور جھنگ اور میاں چنو کے سے بھی رستہ نکلتا ہے، وہاں پر بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہے، ان کا بھی سال میں 1 بار عرس ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھے بڑے بڑے ولی، امام بخاری سے بڑا دیکھیں ان کا بھی عرس ہوتا ہے، امام مسلم کا عرس ہوتا ہے، امام ترمذی کا ہوتا ہے، امام نسائی کا ہوتا ہے، سارے بزرگ جتنے بھی، حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھیں، حضرت عمر فاروق، سب۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد القادر کو اللہ کا فیض وہ لے کر دیا کہ تا قیامت ان کے چرچے جاری و ساری رہیں گے۔ کون؟ عبد القادر۔ یوں سمجھیے کہ سینہ مصطفیٰ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 4 چشمے، وہ ایک چشمہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ سینہ مصطفیٰ سے نکل کر جس سینے میں سب سما جاتے ہیں وہ سینہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بڑا مقام، بڑا مقام، آپ رات کو 1,000 ہر رات 1,000 نفل پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ہمیں تو 1 نفل پڑھنے پر موت پڑ جاتی ہے۔ صاحب ان کا مقام، ان کی شان، ان کی شوقت، ان کے چرچے کیوں نہ ہوں؟ انہوں نے اپنے رب کو منایا ہے، اور جو اپنے رب کو منا لیتا ہے پھر رب فرماتا ہے اگر تو نے مجھے منایا ہے، میرا ذکر کیا ہے، مجھے ہر طرف دیکھا ہے، میرا ہی مقام ہے، تو پھر دیکھ ہر طرف میں تیرے ہی چرچے کروا دوں گا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف میں حدیث ہے، جو دنیا میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ بندوں کی، مخلوق کی، کائنات کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بندے نے میرا ذکر کیا، تم ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہو۔ ہر بندہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کسی لمحے نہ ہوتا ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں محبوب کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح صحابہ، اہل بیت، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کائنات کے اندر جس لمحے میں عبد القادر جیلانی کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ تو آئیے ہم رب کو منائیں، رب کا قرب حاصل کریں۔ جب ہم رب کے قریب ہو جائیں گے، ہمیں قریب ہونا ہے، 5 وقتہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ آئیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے 4 ایک عظیم باتیں ہیں، نقاط ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ترجمہ کو 4 انداز سے علماء نے لکھا ہے، کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا ترجمہ کہتے ہیں لا۔ اب یہاں پر ایک دیکھیں، ہمارا عقیدہ وسیلہ ہو، ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر ہو، ہمارا عقیدہ شفا ہو، ہمارا عقیدہ کوئی بھی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو کلمہ شریف سے واضح ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ سنیے، پہلا ترجمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ دوسرا ترجمہ لا، دیکھیں بڑا ایک عظیم نقطہ، لا مؤثرہ فی حقیقتی، اللہ کے علاوہ کوئی ذات مؤثر نہیں ہے۔ تو مثلا ایک بندہ پانی پیتا ہے، تو پانی پیتا ہے پیاس کی وجہ سے، اب پانی میں جو پیاس بجھانے کی قوت ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مؤثر ہے تو وہ قوت ہے، اس نے وہ قوت پیدا فرما دی، اب ہم پیتے ہیں 2 گھونٹ 4 گھونٹ 1 گلاس 2 گلاس، پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن وہ مؤثر، ہم اگر اللہ کو نہ مانے یا مؤثر حقیقی اللہ نہ ہو تو بندہ 7 سمندر پانی کے پی لے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ اسی مسئلے کو سمجھے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جناب والا دوائی دیتا ہے، اگر اس کے اندر رب نے شفا نہ رکھی ہو، 1000 قسم کی دوائی کھائے لے تو شفا نہیں ملتی۔ معلوم ہوا دوائی ایک سبب ہے، لیکن اس سبب کے اندر جو رب نے شفا رکھی ہے، جو طاقت رکھی ہے، معلوم ہوا حقیقی مؤثر تو اللہ ہے، لیکن جو اس کے پاس اب دوائی لینے کے لیے یا دوا کر لینے کے لیے یا دم کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مسبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اپنے مؤثر حقیقی ہونے کی وجہ سے اس میں طاقت رکھتا ہے۔ پانی میں پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو اس میں وہ بھوک مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو صاحب اسی طرح فرمایا لا شفا فی الامراض الا اللہ، کائنات میں کوئی شفا نہیں دے سکتا مگر اللہ۔ دوائی جتنیاں کھاؤ لیکن اللہ اس میں شفا نہ رکھے تو دوائی میں شفا نہیں۔ اسی طرح کائنات میں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن رب جب طاقت دے دے تو غوث پاک پھر بڑا اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، پھر مردے بھی زندہ کرتے ہیں، پھر کھجوروں کے نیچے کلی کر دیں تو درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، مرغی کے اوپر ہاتھ پھیرے تو وہ زندہ ہو کر چلنا شروع ہو جاتی ہے، 12 سالہ ڈبا بیڑا اگر اشارہ کرے تو وہ تر جاتا ہے۔ لیکن یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب رب کے حضور پورے 40 سال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ، جو عشاء کا وضو کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اس وضو سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ حضرت ہمیں ذرا سوچنا ہے، ہمیں ذرا قرب جو لوگ کہتے ہیں جی ولی کیا کر سکتے ہیں، حضرت آصف بن برقیہ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت تھی اور ولی کتاب کا علم، اتنا بڑا جناب والا تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے سے یہ دعا انہوں نے کی، اشارہ انہوں نے کیا، ارادہ انہوں نے کیا، لیکن ان کے ارادے میں جو مؤثر حقیقی ہے وہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس میں اپنی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح بڑی بڑی باتیں ہیں، تو صاحب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے بڑی بڑی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتابیں لکھی، اور لکھنے کے بعد فرمایا کہ غوث پاک کے صدقہ سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ یہ غوث پاک کا، اللہ رب العزت کا غوث پاک پر فضل ہے کہ انہوں نے بڑا قرب۔ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو
پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ نماز پڑھتے رہے. تھوڑی دیر تک اندھیرا چھا گیا. آسمان سے ایک بادل آیا اور بادل سے آواز آ رہی، روشنی آئی اور آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال یہ ساری باتیں اس طرح کرتا رہا. تو غوث پاک نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا. وہ بادل چلا گیا. تھوڑی دیر تک یہ واقعہ آپ سنا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو شان عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام عطا کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ احباب کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.